والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی وقار، میں آج کی نشست میں ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ قرآن مجید کی تلاوتیں کرتے ہیں لیکن ان کا ایمان نہیں بنتا، ان کا ایمان نہیں بڑھتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ نشانی بتائی ہے۔ جب ایمان والوں پہ قرآنی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے وہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے۔ ہم جھوٹے تو ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تلاوت کرنے سے، تلاوت سننے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، یہ وعدہ سچا ہے، برحق ہے، مگر معلوم ہوتا ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم وہ تلاوت نہیں کرتے جس کے تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان بڑھ جانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہم تلاوت کے ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے نہیں کرتے جن آداب کو لحاظ کرتے ہوئے تلاوت کرنے سے دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں، جسم کا ایک ایک روٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ آیا کہ ہم نے ایسی تلاوت کی کبھی؟ نہیں کی۔ تلاوت کا سب سے پہلا ادب یہ ہے دل میں ایمان ہو، اخلاص ہو، تصدیق ہو، تعظیم و توقیر ہو۔ اگر دل میں ایمان نہیں ہوگا، تصدیق نہیں ہوگی، اخلاص نہیں ہوگی، للہیت نہیں ہوگی، ظاہر کا کچھ اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مثلا ایک شخص قرآن مجید کو چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، اسے ریشمی غلاف میں لپیٹ کے رکھتا ہے، کبھی جوش آتا ہے اس کی تلاوت بھی کر لیتا ہے۔ ہم اس کی ظاہری تعظیم کو دے کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے دل میں بھی قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی محبت ہے، وہ قرآن سے لگاؤ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ قرآن خوانیاں کرتے ہیں، کراتے بھی ہیں، لیکن کیا ہے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، ناپ تو میں گڑبڑ بھی کر رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، بے پردگی کی فحاشی میں مبتلا ہیں، فحش فلمیں، گانے، سب کچھ چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن خوانی چل رہی ہے۔ بتلائیے ہمارا ایمان بنے تو کیسے بنے؟ یہ کیسے لوگ ہیں دوا بھی کھا رہے ہیں، زہر بھی کھا رہے ہیں، زندگی بچے گی تو کیسے بچے گی؟ ان پیشہ واروں کو حلال و حرام سے غرض نہیں، ان کو تو صرف کھانے پینے سے غرض ہے، ان کو جائز ناجائز حق باطل سے غرض نہیں، ان کو تو صرف اپنے کاروبار کو ترقی دینے سے غرض ہے۔ بس انہوں نے مولوی صاحب سے سن رکھا ہے قرآن خوانی سے برکت ہوتی ہے کاروبار میں۔ برکت کا مطلب ان کے دل میں یہ ہوتا ہے 2 سے 4 ہو جاتے ہیں، 4 سے 8 ہو جاتے ہیں، 8 سے بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں۔ اس قسم کی برکات کے لیے وہ قرآن خوانی کرتے ہیں، ورنہ ان کو قرآن مجید کے احکام سے کوئی سرکار نہیں۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الکشاف میں یہودیوں کے بارے میں ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ یہودی اپنی تورات کو سونے اور چاندی کے غلافوں میں لپیٹ کے رکھتے تھے اور اس کو سونے سے بھی زیادہ مزین کرتے تھے، نہ اس کے حلال کو حلال سمجھتے تھے، نہ اس کے حرام کو حرام سمجھتے تھے۔ اب سوچئے کہ ہمارا بھی حال یہی نہیں ہے؟ آج دیکھا جائے قرآن مجید کو ریشمی غلافوں میں لپیٹا جا رہا ہے، آنکھوں سے لگایا جا رہا ہے، چومتے بھی ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بعض لوگ خوبصورت آوازوں میں، پرکش لہجوں میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، سننے والوں میں وجہ طاری ہو جاتا ہے، لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے وہ سننے والوں میں بھی نہیں رہا، بعض پڑھنے والوں میں بھی نہیں رہا۔ یہ بہت بری شکاوت ہے، بدبختی ہے۔ علماء کہتے ہیں 3 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ پہلی یہ کہ علم ہو مگر عمل نہ ہو، دوسری یہ کہ عمل ہو اخلاص نہ ہو، تیسری یہ کہ نیک لوگوں کی صحبت میسر ہو لیکن دل میں ان کا احترام نہ کرتا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے وہ تلاوتیں کرتے تھے، نماز روزے کے پابند تھے، انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میسر تھی، لیکن کیا نہ تھا ان کے پاس؟ ایمان نہیں تھا، ایمان کی برکات سے وہ محروم تھے۔ تو میرے دوستو، تلاوت کرنے سے یقیناً ایمان بنتا ہے۔ یہ جان لیجئے وہ کون سی تلاوت ہے جس سے ایمان بنتا ہے۔
تلاوت کرتے وقت دل میں ایمان ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو، اور دل میں ایمان نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، ایسی تلاوت کو نفاقی تلاوت کہا گیا، رسمی تلاوت کہا گیا۔ جب یہ لوگ تلاوتیں کرتے ہیں، نفاقی تلاوتیں کرتے ہیں، رسمی تلاوتیں کرتے ہیں، کاروبار کے لیے تلاوتیں کرتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے تلاوت کرتے ہیں، شہرت کے لیے تلاوتیں کرتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ خود ان پر لعنت کرتا ہے، کیونکہ یہ ظلم بھی کرتے ہیں، قرآن کے یہ الفاظ بھی پڑھتے ہیں، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ظالموں پر۔ یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، قرآن کے یہ الفاظ بھی پڑھتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ کافروں والے طریقے بھی اختیار کرتے ہیں، قرآن کے الفاظ بھی پڑھتے ہیں، لعنت اللہ علی الکافرین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ ایسے لوگ پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، اس کے چہرے پر کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا، نہ زندگی بدلتی ہے، نہ زندگی کا رخ بدلتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پہلے کوئی شخص رات کو قرآن پڑھتا تھا، اس کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر صبح کے وقت اثر دکھائی دیتا تھا۔ اب یہ حالت ہو گئی ہے، رات بھر قرآن پڑھتے ہیں، چہرے پر کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ان ارشادات کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہو، اپنے گریبان میں جھانکیے، آپ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ واقعی آج جو تلاوت کرتے ہیں اس کے چہرے پر کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ کئی قرآن ختم ہوتے ہیں، سنتے ہیں، قرآن خوانیاں کرتے ہیں، چہرے پر کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا، نہ زندگی بدلتی، نہ زندگی کا رخ بدلتا ہے۔ کیا ہے؟ جھوٹ نہیں چھوڑتے، ملاوٹ نہیں چھوڑتے، دھوکہ فراڈ نہیں چھوڑتے، بے پردگی فحاشی نہیں چھوڑتے، حرام والے کام نہیں چھوڑتے، جھوٹ بھی چلتا رہتا ہے، ساتھ قرآن خوانی چلتی رہتی ہے، دھوکہ فراڈ چلتا رہتا ہے۔ اب خود فیصلہ کریں، ہم کس قسم کی تلاوت کرتے ہیں؟ نفاقی تلاوت کرتے ہیں یا رسمی، یا ایمان والی حقیقی تلاوت کرتے ہیں؟ اگر ہم ایمان والی حقیقی تلاوت کریں تو انشاءاللہ ہمارے دلوں میں ایمانی کیفیات، ایمانی طاقتیں، ایمانی قوتیں ضرور پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی حقیقی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔